السلام علیکم، کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی ہے دو محبت کرنے والوں کا نوحہ۔ کسی نادیدہ قوت نے ان کا جہان اجاڑ دیا تھا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دل نہیں مانتا، ذہن یقین نہیں کرنے دیتا، لیکن جو کچھ میری آنی کے ساتھ ہوا ہے، کوئی اس پر یقین کرے یا نہ کرے، ایک سچی حقیقت ہے، سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کی آغاز سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آنی کون ہے۔ آنی میری پیاری پیاری خالہ ہے۔ میری امی کے 4 بھائی تھے، صرف ایک بہن تھی۔ بہن بھائیوں میں میری امی سب سے بڑی اور آنی سب سے چھوٹی تھی۔ میری آنی بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ ایک بار دیکھنے کے بعد انہیں بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ذہین بھی تھیں، اس لیے سب کی چہیتی تھیں، اور میری تو وہ بہت پیاری آنی تھی، دوست اور جان تھی میری۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہماری عمروں میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ میری امی کی شادی ان کے گھر سے جڑے اپنے چچا کے گھر میں ہوئی تھی۔ میری امی ایک اسکول ٹیچر تھیں، کیونکہ میکے اور سسرال کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، اس لیے امی کی غیر موجودگی میں میرا سارا وقت آنی کے پاس ہی گزرتا تھا۔ میں ان کی محبت سے ملتی رہتی میرے نانا جان کے گھر کے باہر، لیکن مرکزی دروازے سے جڑا ایک کمرہ اس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ تعلیم وغیرہ کے حصول کے لیے ہمارے گاؤں سے آنے والے ہمارے رشتہ دار وہاں قیام کر سکیں۔ ایک زمانے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اور پھر ایک روز رضائی بھائی بھی یونیورسٹی میں تعلیم کے حصول کی خاطر گاؤں سے شہر آ کر نانا جان کے گھر قیام پذیر ہوئے تھے۔ رضائی بھائی مردانہ وجاہت کا مکمل نمونہ تھے، بہت کم گو تھے، لیکن جب بولتے تو نہایت دھیمی اور میٹھے لہجے میں بولتے۔ وہ جلد سب کی پسندیدہ شخصیت بن گئے تھے۔ وہ تو اور رضائی بھائی کے آنے کے بعد تو میں نے پہلی بار اپنی آنی کی آنکھوں میں بھی ایک خاص چمک دیکھی تھی، لب مسکراتے دیکھے تھے، ان کے گالوں کی سرخی بڑھنے لگی تھی۔ میں نے تنہائی میں بھی اکثر آنی کو سوچتے مسکراتے دیکھا تھا۔ میں خود بھی اس وقت عمر کے اس حصے میں تھی جب آنکھوں کے جوت کا مطلب سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ ویسے بھی میں آنی کے اتنے قریب تھی کہ بغیر کہے ان کی ہر بات کا مطلب سمجھ جاتی تھی۔ رضائی بھائی کے امتحانات کے زمانے میں رضائی بھائی کے لیے آنی کا بار بار بوا کو چائے کی ہدایت دینا میری نظروں سے کوئی چھپا تو نہیں تھا نا۔ ایک دن آنی کو میں نے تنہائی میں گھیر کر یہ پوچھا تھا کہ آپ تو پردے میں رہتی ہیں، تو پھر ان سے رضائی بھائی کا سامنا یا ٹکراؤ کیسے ہو گیا؟ کب پردے کے اندر ٹکراؤ ہو گیا؟ میری آنی نے بڑی پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے رضائی بھائی سے اپنی پہلی ملاقات یا ٹکراؤ کے بارے میں بتایا۔ اس وقت ان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور ایک حیا آمیز مسکراہٹ تھی۔ اس روز رضائی بھائی نانی کی کوئی دوا لے کر آئے تھے، اتفاق سے گھر میں اس وقت کوئی اور نہیں تھا، مجبوراً آنی کو دروازے پر آ کر دوا لینی پڑی تھی۔ بس وہی لمحہ تھا جب آنی کے پھول جیسے دل میں رضائی بھائی کی محبت والی شبنم کا پہلا قطرہ موتی کی صورت گرا تھا۔ رضائی بھائی کے امتحانات وغیرہ کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ اپنے گھر لوٹ گئے۔ ان کے جاتے ہی میری آنی کی مسکراہٹ ماند ہو گئی اور آنکھوں کی جوت جیسے بجھ گئی تھی۔ مگر یہ کیا، 4-6 دن بعد اچانک رضائی بھائی کے والدین میری آنی کا رشتہ مانگنے آ گئے تھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں آنی کو بار بار پیار کرتی اور رضائی بھائی کا نام لے لے کر ستاتی رہتی۔ آنی بس مارے شرم کے لال ہوتی رہتی۔ اس رشتے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تھی، ہفتہ 10 روز میں ہی طے ہو گیا تھا۔ سب آنی کی قسمت پر رشک کر رہے تھے اور آنی کو خود بھی اپنی قسمت پر پیار آ رہا تھا۔ عید کے 4 روز بعد شادی کی تاریخ مقرر کی گئی تھی اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اس رات میں سو رہی تھی کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے، تم اپنی آنی سے کہہ دو وہ اس رشتے سے انکار کر دے، میرے ہوتے ہوئے اس کی کسی اور کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ایسا ہوا تو اس کے فوراً بعد ہی میری آنکھ کھل گئی۔ وہاں صرف میں تھی اور کوئی نہیں تھا، سو میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر بھلا دیا۔ وہ نانی کے گھر کی آخری شادی تھی، بہت دھوم دھام سے تیاری ہو رہی تھی۔ پھر انتظام ختم ہوئے اور خوشی کا وہ دن آ گیا جب رضا بھائی دلہا اور میری آنی دلہن بنی تھی۔ یقین کریں وہ چاند سورج کی جوڑی تھی جو دیکھ رہا تھا، عش عش کر رہا تھا۔ سب کچھ بہت ہی شاندار انداز میں ہوا تھا، یہاں تک کہ رخصتی سے پہلے دودھ پلائی کی رسم کا وقت آ گیا تھا، اور پھر معلوم نہیں اس حسین جوڑی کو کس کی نظر لگ گئی تھی کہ دودھ کا پہلا گھونٹ پیتے ہی رضا بھائی کو جیسے گلے میں پھندا لگ گیا ہو۔ ایسا کچھ حال ہو گیا تھا کہ انہیں ہسپتال جانا پڑا علاج کے لیے، اور میری آنی سب کو روتا چھوڑ کر بغیر دولہا ہی سسرال رخصت ہو گئی تھی۔
رضا بھائی کا اسپتال سے دوسری صبح گھر پہنچے تھے، مگر اس روز کے بعد انہیں ہچکیوں کی ایک ایسی لا علاج بیماری لگ گئی تھی کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہی چلا گیا تھا، ان کے علاج سے سب مایوس ہو گئے تھے۔ بریانی رات دن ان کی خدمت میں لگی رہتی، حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے ان کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ ہر وقت ان کے لبوں پر چپ لگی رہتی تھی، دل کی بات کبھی زبان پر نہیں آئی تھی۔ ان کی ویران آنکھوں کو دیکھ کر میں تڑپ جاتی تھی۔ آنی خدا کے لیے کچھ بولیے، میں نے ایک بار ہاتھ جوڑ کر کہا تھا۔ نور، میں نے ایسا کیا برا کیا کہ مجھے اس کی اتنی بڑی سزا ملی ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ میری آنی نے رضا بھائی کے علاج کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ ڈاکٹر، حکیم، پیر، فقیر، عالم سب کچھ کر لیا، مگر ان کی حالت روز بروز بگڑتی ہی چلی گئی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر آنی نے جو ہمت ہاری تھی تو ان کے سسرال والوں نے ان دونوں میاں بیوی کو اوپر کے پورشن میں شفٹ کر دیا۔ میں نے اپنی پھول سی آنی کو پتھر بنتے ہی تو دیکھا تھا۔ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے، سو گزر گیا۔ اپنے گھر اور خاندان میں بے شمار اچھی بری تبدیلیاں، غم اور خوشی کے دوران میری بھی شادی ہو گئی تھی، اور میں اپنے گھر ہی نہیں شہر سے بھی دور پیا کے دیس سدھار گئی۔ ان دنوں میں خاصے عرصے بعد میرا اپنے میکے جانے کا پروگرام بنا تھا، سو میں بہت خوش تھی اور سب سے ملنے کی خوشی میں وقت کاٹنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جس روز میری روانگی ہونی تھی، میرا ٹکٹ اور فلائٹ سب کنفرم ہو چکا تھا کہ فون کی بیل بجی تھی۔ یہ کال میرے گھر سے آئی تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ میری آنی نے خودکشی کر لی تھی۔ یہ خبر سن کر میں ساکت ہو گئی تھی، ریسیور ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ میرے شوہر فوراً ہی بھاگ کر میرے قریب آئے اور مجھے سنبھالا تھا۔ میری اور آنی کی محبت سے سب گھر والے واقف تھے۔ ان کی خودکشی کی خبر سے سب بہت پریشان ہو گئے تھے، مگر میں نہ تو روئی نہ چلائی، ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ میں تو بس لفظ خودکشی اور آنی میں گڈمڈ ہو گئی تھی۔ میں گھر سے یہ دعا کرتی ہوئی ایئرپورٹ روانہ ہوئی تھی کہ آنی کا آخری دیدار ہو جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آنی کا آخری دیدار کر لیا۔ کفن پہنے لیٹی یوں لگ رہی تھی جیسے ابھی ان کی آنکھ لگی ہو اور ہولے سے آواز دینے پر ہی فوراً جاگ جائیں گی۔ مجھے یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری آنی نے خودکشی کی ہے، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ آنی کی خودکشی یعنی موت کے بعد رضا بھائی کو ایک ہچکی بھی نہیں آئی تھی۔ ہچکی اور دورہ پڑنا تو دور کی بات تھی۔ آنی کی تدفین جس دن ہوئی، اس شام کو میں نے رضا بھائی سے پوچھا تھا آخر ہوا کیا تھا؟ آنی نے خودکشی کیوں کی تھی؟ رضا بھائی نے نہایت دھیمے لہجے میں، جیسے کہ وہ سرگوشی کر رہے ہوں، مجھے بتایا تھا، بیٹا نور، تمہاری آنی ہر رات کی طرح میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی، لیکن میں نے خود پینے کی بجائے دودھ کا وہ گلاس اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ سے لگا دیا تھا۔ انہوں نے بہت خاموشی سے وہ دودھ پی لیا تھا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے آرام کی نیند سو گئیں۔ شاید وہ بہت تھک گئی تھیں، بہت ہی زیادہ تھک گئی تھیں۔ نور بیٹا، میں بھی بہت تھک گیا ہوں اور اب ایک لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو میں نے رضا بھائی کی زبانی سنے تھے۔ دوسری صبح وہ جاگے نہیں تھے۔ انہوں نے میری آنی کے پاس جانے کا فیصلہ اختیار کر لیا تھا۔ آنی اور رضا بھائی کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے بہت ہی عجیب باتیں کی تھیں، مثلاً یہ کہ میری آنی پر ایک جن عاشق تھا، اس نے آنی کی شادی شدہ زندگی تباہ کر دی۔ ان باتوں کے بعد مجھے وہ اپنے خواب کا خیال آیا۔ میں کانوں میں سنائی دینے والی انجان اور پراسرار سرگوشی بہت یاد آئی تھی کہ اپنی آنی سے کہہ دوں وہ اس رشتے سے انکار کر دے۔ اب کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ویسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کبھی ایسا دیکھا یا کبھی سنا ہے